خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی حلقہ کھڑی آمد اور بنگ حیرتا جاترا نہر اپر جہلم روڈ اور افضل پور پل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے وزراء میں چودھری محمد عزیز، شوکت شاہ سابق وزیر، چودھری محمد سعید اور چودھری رخسار احمد نے وزیر اعظم کا استقبال کیا اور اسی طرح حلقہ بھر سے لوگوں نے قافلوں کی شکل میں شرکت کی۔ رنگپور سے میر خورشید کی قیادت میں بہت بڑا قافلہ آیا۔ ڈانس شریف اور محمود پور سے چودھری اللہ دیتا اور راجہ سبتین نے بہت بڑی ریلی کی ساتھ شرکت کی۔ اس طرح چتر پڑی، افضل پور، سموال شریف، سانگ، جاتلا، نواگراں اور دیگر علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ آئیے سنتے ہیں تعمیر و ترقی کے ہیرو وزیر پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی چودھری رخسار احمد کا چھابڑیاں گجرا میں جلسہ عام سے ولولہ انگیز خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے قائد محترم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب، میرے بھائی چودھری محمد عزیز صاحب، شوکت شاہ صاحب اور میرے حلقے کی غیور عوام، میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح میرے قائد کا استقبال کیا، وہ پہلے ہی نیندیں اڑ چکی ہیں اور ابھی نیندیں اور اڑنے کا وقت آ گیا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ سلطان یہ بات یاد رکھنا کہ جن کے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں کے گھر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ میرے قائد کا راستہ جس دن رکا اس دن تم کھڑی نہیں آ پاؤ گے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ میں رواداری کی سیاست کرتا ہوں، رواداری کو پروان چڑھاتا ہوں۔ ہر الیکشن میں رواداری کے ساتھ الیکشن لڑتا ہوں، لیکن میرا کوئی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ دنیا جانتی ہے۔ میں نے ایک بار کہا تھا کہ میک شور کرنا کہ میرے سینے سے پار ہو جائے، اگر نہ پار ہوئی، لیفٹ رائٹ ہوئی تو پھر یہ بات یاد رکھنا پھر میرا وقت آ جائے گا۔ اس لیے کیئرفل رہو، ہمیں بھی کیئرفل رہنے دو۔ میری غیور عوام، میرے قائد کا جس طرح آپ نے استقبال کیا، میرے قائد نے آپ کو 1 ارب روپے کا یہ جو ترقیاتی منصوبہ دیا، اس میں افضل پور برج اور بنگ ہیڈ سے جاتلا روڈ ہے، اس پر میں قائد محترم کا اور اپنے بھائی چودھری محمد عزیز کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں یہ آج دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، مجھے وہ گھر دکھایا جائے جس میں تمبوکنات لگا ہوا ہے، جو بندہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ این جی اوز نے کام کیا، ہم نے کام کیا، ہمارے انگلینڈ سے مخیر حضرات نے کام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہاں پر کوئی آدمی باہر نہیں رہ رہا۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا، وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ باہر کوئی بندہ باہر نہیں بیٹھا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے قائد نے آپ کو یہ گفٹ دیا، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، قائد محترم اس بات کے گواہ ہیں، جب عمران خان آیا تو میں پوائنٹ آف آرڈر پر اٹھ کے کھڑا ہوا۔ میں نے کہا جناب قائد، میں نے بات کرنی ہے اس وزیر اعظم جو پاکستان سے آیا ہے کہ میرے حلقے میں جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو معاوضہ نہیں ملا، لیکن میرے قائد راجہ محمد فاروق حیدر نے ہماری نمائندگی کرتے ہوئے 3 بار ان کو لکھ کر بھیجا، لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارا وہ منظور نہ کیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے؟ عمران خان کس کا ہے؟ یہ لنگڑا لولا کھلاڑی کس کا ہے ادھر بیٹھا ہوا؟ وہ اس کا ہے، اس نے ہمارے پیسے منظور نہیں ہونے دیے۔ اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کھڑی کی تعمیر و ترقی یہ میرا کام ہے، میرے قائد کا کام ہے۔ کھڑی کے لوگوں، میں نے آپ کو آپ کے سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جس طرح چودھری محمد عزیز نے یہ بات کہی یہاں پر کہ آگے آپ کے ہاتھ میں ہے سارا معاملہ،
اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے جیسا چودھری قربان صاحب، چودھری طالب صاحب اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، کیونکہ سب لوگوں یہاں پر ہم ہار نہیں ڈال سکتے تھے۔ میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، اور اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ قائد محترم، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لینڈ لیس لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جن کے پاس زمین نہیں ہے کیونکہ پابندی لگی ہوئی ہے متروکہ یا ہر قسم کی اراضی پر، جو اس حلقے میں جو لوگ ہیں، منگلا کالونی میں لوگ ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی زمین موجود نہیں ہے، کوئی زیادہ کنبے نہیں ہے، کوئی 100 کنبا ہے، ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ شیخ برادری ہے، اس پر 4000 کنال جو رقبہ ہے، اس پر جو ہے وہ LOC کے، جن کو آپ محبت اور پیار کرتے ہیں LOC کے لوگوں کو، اور جو کشمیر کے اس سائڈ سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، پرانے رہ رہے ہیں یہاں پر، وہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو حقوق مالکیت تب ہی ملیں گے جب وہ رقبہ واگزار ہوگا۔ وہ رقبہ جو ہے ابھی یہ لوگ 4000 لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی حقوق مالکیت جو ہے وہ دیا جائے، لیکن اضافی کنبہ جات کے بعد، اگر اضافی کنبہ جات کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ حل ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری روڈ پیچھے سے 24 فٹ رکھی گئی تھی، لیکن میرے قائد راجہ محمد فاروق حیدر نے ابھی جو ہے اس کی منظوری دی ہے کہ پیچھے سے بھی یہ 32 فٹ ہوگی، جیسے جناب چودھری محمد عزیز صاحب نے کہا۔ میں وزیر اعظم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور 3 جو چھوٹی پلیاں ہیں، جو چھوٹے صاحبن ہیں، بڑے صاحبن نہیں، وہ بہت بڑا پرانا بڑا کام ہے، وہ 3 جو چھوٹی پلیاں ہیں ان کی بھی منظوری دی۔ میں چودھری محمد سعید صاحب جو میرپور سے ہمارے ابھی بھی وزیر ہیں، میں ان کو منڈال میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا بہت شکریہ، وہ اسٹیج پر آئے اور یہاں پر آ کر بیٹھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے جو مطالبات تھے، جو رہ گئے تھے، وہ میں نے جناب آنریبل پرائم منسٹر کو کر دیے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو بے روزگار لوگ ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بے روزگاری ہے، اور وہ بھی ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری پوری ٹرائی ہماری گورنمنٹ کی۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ راجہ محمد فاروق حیدر سے بہتر کوئی انسان ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہمارے قائد راجہ محمد فاروق حیدر نے جب کشمیر کے حوالے سے بات کی تو پوری دنیا نے وہ دیکھا اور کہا کہ راجہ محمد فاروق حیدر زندہ باد ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کی کہ یہ ڈالر چباؤ گے، وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس طرف ہمارا انتظار کر رہی ہیں، کب تک ہم ان کو رلائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ راجہ محمد فاروق حیدر جب بھی ہمیں کہیں گے ہم راجہ صاحب کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آنریبل پرائم منسٹر، یہ حلقہ آپ کا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے، اور میں بھی آپ کے حوالے ہوں۔ آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو لنگڑا لولا کھلاڑی ہے، اس کو ہم کلین بولڈ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں میاں صاحب کے اس شعر کے ساتھ ابھی ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی قائد محترم نے بھی بات کرنی ہے، اور گرمی کی شدت میں آپ نے یعنی اس طرف کھڑے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کیونکہ کھانے کا بندوبست وافر تعداد میں کبر صاحب نے اس طرف کیا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کھانے کا ادھر باہر آپ نے کھانا کھانا ہے جب پی ایم صاحب کی تقریر ہو جائے۔ تو ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا تھا آنریبل پرائم منسٹر کہ جاتلا میں وہ کالج کی تو بات پاس نامے میں ہوگی، لیکن جاتلا میں نہر کا رقبہ جو ہے وہ ہتھیانے کے لیے بڑی ٹرائی ہوتی ہے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو لکھ کر بھی بھیجا ہوا ہے اور اس میں ایک کمیٹی بنا کر بھیجی ہے، کیونکہ وہ رقبہ ہتھیانے کے لیے بڑی بڑی پارٹیاں زور لگا رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ رقبہ جو ہے وہ آپ انٹر کالج، ہائی اسکول اور جنازہ گاہ یعنی اہل اسلام کے لیے کر دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں ایک بار پھر، کیونکہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہو چیئرمین راجہ محمد خلیل صاحب نے بات نہیں کی، اس لیے ان کا نام میں لے رہا ہوں، باقی تو سب نے تقریباً بات کر دی۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے. اور اس گرمی میں جناب آنریبل پرائم منسٹر، ہم نے صرف موبائل فون پر ان لوگوں سے رابطہ کیا اور اتنی تعداد میں آپ کے چاہنے والے یہاں پر موجود ہیں اور یہ آپ سے عشق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ کیونکہ غیرت کا نشان ہے آزاد کشمیر کا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جس جگہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حلقہ ولی اللہ کا حلقہ ہے اور اس میں ولی اللہ سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی طرف نگاہ رکھتے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خش خش جتنا قدر نہ میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. دو وفد جو ہیں، ایک جاتلاں سے اور ایک چودھری یونس آڑوی ایڈوکیٹ، یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی ملاقات وہاں پر اندر 1 to 1 میں خود کروا دوں گا. بہت مہربانی، بہت شکریہ. رپورٹ عامر عدیل گیلانی، بیورو چیف، جیو ایکسپریس نیوز، میرپور آزاد کشمیر.